شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے اور وہاں کی نعمتیں ان کو عطا ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے فرمائیں گے کہ اے اہل جنت، وہ عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں، حاضرین آپ کی بارگاہ اقدس میں، اور ساری خیر اور سب بھلائی آپ ہی کے قبضے میں ہے، جس کو چاہیں عطا فرمائیں یا عطا نہ فرمائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان بندوں سے فرمائیں گے تم خوش ہو، یعنی جنت اور جو نعمتیں جنت میں تم کو دی گئیں تم ان سے راضی ہو۔ یہ جنتی بندے عرض کریں گے اے پروردگار، جب آپ نے ہمیں یہاں وہ کچھ نصیب فرمایا جو اپنی کسی مخلوق کو نہیں دیا تھا، یعنی آپ کی بخشش اور آپ کے کرم سے جب یہاں ہمیں وہ نعمتیں اور وہ راحتیں اور وہ لذتیں نصیب ہیں جو دنیا میں کسی بڑے سے بڑے کو بھی نصیب نہیں تھیں، تو ہم کیوں راضی اور خوش نہ ہوں گے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں تمہیں اس سب سے اعلیٰ و افضل ایک چیز اور دوں؟ وہ بندے عرض کریں گے کہ خدایا وہ کیا چیز ہے جو اس جنت اور اس کی نعمتوں سے بھی افضل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تم کو اب اپنی دائمی اور ابدی رضامندی اور خوشنودی کا تحفہ دیتا ہوں، اس کے بعد اب میں کبھی تم پر ناراض نہ ہوں گا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائیں گے کیا تم چاہتے ہو میں تم کو ایک چیز مزید عطا کروں؟ یعنی تم کو جو کچھ اب تک عطا ہوا اس پر مزید اور اس سے سوا ایک خاص چیز اور عنایت کروں؟ وہ بندے عرض کریں گے آپ نے ہمارے چہرے روشن کیے، یعنی سرخ روئی اور خوب روئی عطا فرمائی اور دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کیا، اب اس کے آگے اور کیا چیز ہو سکتی ہے جس کی ہم خواہش کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان بندوں کے اس جواب کے بعد یکا یک حجاب اٹھ جائے گا، یعنی ان کا آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا جائے گا، پس وہ روح حق اور جمال الہی کو بے پردہ دیکھیں گے۔ پس ان کا حال یہ ہوگا اور وہ محسوس کریں گے کہ جو کچھ اب تک انہیں ملا تھا اس سب سے زیادہ محبوب اور پیاری چیز ان کے لیے یہی دیدار کی نعمت ہے۔ یہ بیان فرما کے آپ نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی، جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھی بندگی والی زندگی گزاری ان کے لیے اچھی جگہ ہے، یعنی جنت و مافیہ، اور اس پر مزید ایک نعمت یعنی دیدار حق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مخلوق کس چیز سے پیدا کی گئی؟ آپ نے فرمایا پانی سے۔ پھر ہم نے عرض کیا کہ جنت کس چیز سے بنی؟ یعنی اس کی تعمیر پتھروں سے ہوئی یا اینٹوں سے یا کس چیز سے؟ آپ نے فرمایا اس کی تعمیر اس طرح ہے کہ ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، اور اس کا مسالہ جس سے اینٹوں کو جوڑا گیا ہے تیز خوشبودار مشک ہے، اور وہاں کے سنگریزے جو بچھے ہوئے ہیں وہ موتی اور یاقوت ہیں، اور وہاں کی خاک گویا زعفران ہے۔ جو لوگ اس جنت میں پہنچیں گے ہمیشہ عیش اور چین سے رہیں گے، اور کوئی تنگی تکلیف ان کو نہ ہوگی، اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ وہاں ان کو موت نہیں آئے گی، اور کبھی ان کے کپڑے پرانے اور خستہ نہ ہوں گے، اور ان کی جوانی کبھی زائل نہ ہوگی۔ تشریح: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ عام مخلوق پانی سے پیدا کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے پانی پیدا کیا اور پھر سے اور مخلوق وجود میں آئی۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے، ترجمہ، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہر جاندار پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر دوسرے سوال کے جواب میں جنت کی تعمیر اور وہاں کے فرش اور وہاں کی خاک کے متعلق جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا اس کی اصلی حقیقت اور کیفیت مشاہدے ہی سے معلوم ہوگی۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جنت کی تعمیر اس طرح نہیں ہوئی ہے کہ کسی عملے نے اسے بنایا ہو،
جس طرح ہماری اس دنیا میں عمارتیں بنتی ہیں، بلکہ جنت اور اس کی ہر چیز معماروں اور صناؤں کی توسط کے بغیر اللہ کے حکم سے بنی ہے، جس طرح زمین و آسمان اور آسمان کے ستارے، آفتاب و ماہتاب وغیرہ سب براہ راست اللہ کے حکم سے بنے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔